اور تاریخ ہمیشہ یہ یاد رکھے گا کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تو لاہور، اسی لاہور شہر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے اپنے آپ کو آگ لگا دیا تھا احتجاجاً. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جلا وطنی کے بعد اسی لاہور شہر میں واپس آئی تھی 1986 میں، تو قائد عوام کا قاتل زندہ تھا اس وقت، اور وہ ایوان صدر میں بیٹھا تھا. آج بھی ہمیں پتہ ہے جناب اسپیکر کے لاہور اور اسلام آباد کا کتنا فاصلہ ہے. اور جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور ایئرپورٹ پہ اتری اور 3 ملین پیپل نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا استقبال کیا، اور وہ جو فوٹیجز ہے آج بھی اس ملک کی تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت اس قسم کا سیاسی اجتماع نہیں کر سکتی، آج تک نہیں کر سکے. اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہنچتی اور کہتی کہ قائد عوام کا قاتل اسلام آباد میں بیٹھا ہے، شہید شاہ نواز بھٹو کا قاتل اسلام آباد میں بیٹھا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں پہ تشدد کرنے والا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، ہمارے کارکنوں کو جیل میں رکھنے والا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو سکھر جیل میں بند کرنے والا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، مادر جمہوریت شہید محترمہ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کو جنہوں نے گرفتار کیا، جنہوں نے پنجاب پولیس سے لاٹھیاں مارے، جنہوں نے بیگم نصرت بھٹو کو جلا وطن کروایا، وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے. جو اس جماعت کے کارکنوں کو تختے دار پہ لٹکایا، وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے. اور اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ان عوام سے مطالبہ کرتی کہ مجھے انتقام چاہیے، مجھے انتقام دو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ ہم نے جناب اسپیکر، میں نے خود اپنے کندھوں پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا لاش اٹھائی ہے، اس ملک کی خاطر، اس جمہوریت کی خاطر. اور جو آوازیں میں نے سنے اس دن توبہ جناب اسپیکر، جو نعرے میں نے سنے، اس کا جواب میں صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. دفناتے کے بعد میں نے جمہوریت بہترین انتقام ہے کا نعرہ لگایا. اگر صدر زرداری پاکستان کھپے نہیں کہتا، اگر میں جمہوریت بہترین انتقام ہے نہیں کہتا، اور ہم مطالبہ کرتے کہ ہمیں انتقام چاہیے، ہم نے جتنے لاشیں اٹھانے تھے ہم نے اٹھائے ہیں، اب ہم اور مزید برداشت نہیں کریں گے، تو پھر کیا آج پاکستان رہتا؟ ہم آج اس ایوان میں بیٹھے ہوتے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.